عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یغنی حذر من قدر، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی تدبیر بچا نہیں سکتی۔ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا جواب یہ کہ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ مجبور نہیں ہوں گے، اپنے اختیار سے کام کریں گے۔ جہاں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آپ کھانا کھائیں گے تقدیر میں، تو کھانا آپ کھائیں گے ضرور، وہاں تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا کہ اپنے اختیار سے کھائیں گے۔ اختیار بھی ساتھ تقدیر کا حصہ ہے۔ فرمایا کہ تقدیر سے کوئی تدبیر بچا نہیں سکتی۔ والدعاء ينفع مما نزل مما لم ينزل، دعا اس مصیبت سے بھی نفع دیتی ہے، فائدہ ہوتا ہے جو آ چکی ہو، اور وہ آفت، وہ مصیبت جو نہ آئی ہو اس میں بھی دعا کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں یہ ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو، اللہ کے فیصلے کو دعا ہی ٹال سکتی ہے۔ تو دعا بھی اللہ کا فیصلہ ہے، تو اللہ کے ایک فیصلے کو اللہ کا دوسرا فیصلہ ٹال سکتا ہے۔ ایک فیصلہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں، تو اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ایک وہ نظام ہے جو اللہ نے فرشتوں کو دیا ہوا ہے کہ اگر یہ آدمی ایسا کرے گا تو اس کے ساتھ یہ کرنا، ایسا کرے گا تو اس کو تقدیر معلق بھی کہتے ہیں۔ تو جس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ ہے، اس میں اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، تو دعا کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ ایسے مشکل حالات میں۔ جیسے ابھی سیلاب آیا ہوا ہے تو کتنی مشکلات ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں، خواتین، بچے، حاملہ خواتین ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں، لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں۔ ہمارے جتنے بھی ساتھی جو بات کرتے ہیں کہیں سے فون پہ، حالات بتاتے ہیں تو بتاتے بتاتے رو پڑتے ہیں، بتا نہیں سکتے ایسے حالات۔ تو ان حالات میں سب کچھ ظاہری تدبیر سے نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کا اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں نے اپنے جامع رشید کے جو فضلاء کرام ہیں ان کو خاص طور پہ ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو جا کر تسلی بھی دیں۔ مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں، کیا فوائد ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی دعا کا بھی اہتمام کریں۔ اجتماعی دعاؤں میں ان کو تسلی دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنزِلُ، مصیبت نازل ہوتی ہے، فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاء، جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ دعا جا کر اس سے ملتی ہے، آسمان سے بلا نازل ہوتی اور زمین سے دعا جاتی ہے، ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، دعا اس کو قیامت تک نیچے نہیں آنے دیتی۔ اس لیے دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہونے کی 5 شکلیں ہوتی ہیں۔ یا تو وہی چیز مل جاتی ہے جو آپ کو چاہیے، یا اس سے بھی بہتر چیز مل جاتی ہے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس سے بہتر چیز مل جاتی ہے۔ آپ نے کہا کہ اللہ مجھے موٹر سائیکل دے دے، اللہ نے آپ کو کار دے دی، تو بہتر چیز مل گئی۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی آفت ٹل جاتی ہے،
کوئی آفت آ رہی ہوتی ہے تو وہ ٹل جاتی ہے۔ چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ دعا کی برکت سے کوئی مہلک گناہ معاف ہو جاتا ہے، ایسا گناہ جو ہلاکت میں ڈالنے والا ہو، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پانچویں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے آخرت کے لیے۔ جب آنکھیں بند ہوتی ہیں انسان پر، جب موت آتی ہے تو اس کے بعد سے تو کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس وقت پھر یہ دعا جیسے اعمال سہارا دیتے ہیں۔ اور سب سے بہتر یہی شکل ہے۔ دنیا بہرحال وہی چیز مل گئی، اس سے بھی بہتر چیز مل گئی، کوئی آپ کو آفت ٹل گئی، کوئی گناہ معاف ہو گیا ہلاکت میں ڈالنے والا، اور اس کی وجہ سے دنیا میں کی مشکلات کم ہو گئی، تو دنیا بہرحال ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے۔ تو اصل جو سب سے بہتر شکل ہے وہ پانچویں شکل ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جائے، وہ موت آتے ہی وہ دعا آپ کے لیے سہارا بنے، جب آپ قبر میں آپ کو رکھا جائے اس وقت میں وہ سہارا بنے، حشر میں۔ تو اس لیے اگر کسی نے دعا مانگی اور اس کی وہ خاص ایک شکل نہیں پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 شکلیں مزید بھی 4 شکلیں اور نہیں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو آدمی چاہے کہ اس کی دعا مصیبت کے وقت میں قبول ہو، مشکلات میں اس کو دعا قبول ہو، اس کو چاہیے کہ وہ آسانی کے وقت میں زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ نے آپ کو ابھی صحت دی ہے، موقع دیا ہے، جوانی دی ہے، اس موقع سے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں۔ فرمایا کہ جو آدمی آسانی کے وقت میں کثرت سے دعا کا اہتمام کرے گا، جب اس پہ کوئی آفت آئے گی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی دعا قبول فرمائے۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلا آنے سے پہلے صدقہ کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب آگے پھر تو اور مسئلہ ہوگا نا، تو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلے بلا آ جائے، مصیبت آ جائے پھر صدقہ کریں۔ ایسا نہیں، صدقہ پہلے سے کرنا چاہیے، پہلے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے بیکار شخص وہ ہے جو دعا بھی نہ کرے، سب سے فضول بیکار، وہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا مانگنے کے 5 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ سینے کے برابر دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے کر لیں اور بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ حدیث میں ثابت ہے۔ دوسرے ہے کہ اسی کو ہاتھوں کو اس طریقے سے پناہ جیسے آدمی مانگتا ہے، جیسے آپ نے ایسے ہاتھ کیے ہوئے تھے تو انہی کو ایسے کر لیں، یہ بھی دعا مانگنے کا طریقہ ہے، پناہ مانگنے کا طریقہ۔ تیسرا طریقہ یہ کہ ہاتھوں کو بالکل کھول لیں پہلے ایسے، اس طریقے سے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اس طریقے سے اس کا الٹا کر لیں، اپنی ہتھیلیاں جو ہیں وہ نیچے زمین کی طرف ہو اور ہتھیلیوں کی پشت آسمان کی طرف۔ اور پانچواں طریقہ یہ کہ جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اٹھا کر دعا مانگیں۔ تو یہ 5 طریقے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی اسی سے اسی کی تفسیر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وفد آیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں بارش نہیں ہو رہی اور بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ نے ان کو گھٹنوں کے بل بٹھایا اور فرمایا کہ اس طریقے سے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے دعا مانگو، یا ربی کر کے دعا مانگو۔ تو اسی گھٹنوں کے بل بیٹھ کے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے بارش عطا فرمائی۔ تو جب کوئی خاص ایسے مشکل وقت ہو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا، تو یہ بھی کرنا چاہیے کہ گھٹنے کے بل بیٹھ کے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ گھٹنے کے بل بیٹھنے کا اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں جب قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے نا، جنگ کے قیدی، وہ گھٹنے کے بل بیٹھتے تھے، سیدھا بیٹھنے کی ان کو
اجازت نہیں ہوتی تھی. تو جب آپ دعا مانگے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں تو اپنی عاجزی ظاہر کریں، اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے قیدی کہ ہم اللہ کے قیدی ہیں، ہم نے اللہ کی بہت نافرمانیاں کی ہیں. تو اس میں اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ ہم گناہوں کے قیدی ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے.